السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 to 130۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 to 130۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو وہ ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بھی وہ ناشکری کرے گا یا کفر کرے گا پھر میں فائدہ تو دوں گا اس کو تھوڑا، ہاں لیکن ثم پھر بے بس کر دوں گا اس کو آگے کی طرف، اور وہ جگہ بہت ہی بری ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب بلند کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام دیوار کعبہ کو، بیت اللہ کے گھر کی دیواروں کو، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور وہ دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، بے شک تو ہی خوب سنتا خوب جانتا ہے۔ اور دعا کر رہے تھے کہ ربنا واجعل لنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا دے ہمیں فرما بردار، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے تیرے لیے، اور ہماری نسلوں کو بھی فرما بردار بنا دے، اور ایک امت اس میں سے تیرے لیے فرما بردار بنا دے، اور سکھا دے ہمیں عبادت کے طریقے، حج کے مناسک، اور متوجہ ہو جا ہم پر، توبہ قبول کر ہماری، بے شک تو ہی خوب توبہ قبول کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں ایک رسول، انہی میں سے وہ پڑھ کر سنائے ان پر تیری آیتیں، اور وہ رسول وہ سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، اور وہ پاک کرے ان کو، ان کا تزکیہ نفس کرے اس کے ذریعے، بے شک تو خوب زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون منہ موڑے گا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مگر کہ جو بیوقوف بنا رہا اپنے آپ میں ہی، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے چنا تھا اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔
آگے ابراہیم علیہ السلام یعنی اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ ان کو اللہ نے ایز اے امام ایز اے لیڈر چنا ہے. نہیں ہے نا یہاں پر بات ہو گئی تھی میری. اوکے, تو انہوں نے کہا پھر میری اولادوں کا کیا, یعنی اولادوں کی فکر کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے. پھر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرے بنا دے اس شہر کو کیسا, امن والا شہر بنا دے اور اس دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بھی وہ امن میں آ گیا ان میں سے جو بھی وہ ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. پھر کہا اور جو بھی جس نے بھی کیا انکار کیا پھر میں فائدہ دوں گا اس کو تھوڑا, پھر بے بس کر دوں گا اس کو کس طرف, آگ کی عذاب کی طرف, اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. کیا بتایا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو کس شہر کی بات چل رہی ہے, مکہ مکرمہ کی بات چل رہی ہے کہ دیکھیے کہ آج جو بھی وہاں پر جاتا ہے کتنا پیسفل ہو جاتا ہے, کتنا امن اور سکون محسوس کرتا ہے. تو یہ دعا کا نتیجہ ہے. یعنی دیکھیے دعا جو ہے ضروری نہیں کہ فوراً قبول ہو جائے, یعنی نسلوں سے جو نیکیاں چلی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جیسے کہ نبی کریم آگے آیت میں ہم پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری نسلوں میں سے بھی جو ہے تیرے دین کا داعی بنا, دین کے لیے چن لے, دین پر چلا, میری نسل میں سے تا قیامت جو بھی میری ذریہ رہے گی, جو بھی میری نسل رہے گی, میری اولادوں کو بھی تو چن لے نیک کاموں کے لیے. تو اللہ آج ہم جو وہاں پر امن, اور آپ دیکھیے رزق کی بھی انہوں نے دعا کی. دیکھتے ہیں وہاں پر ہر چیز کی کوالٹی جو ہے وہ سب سے بیسٹ کوالٹی وہاں پہ ملے گی. حالانکہ وہاں پیدائش نہیں ہو رہی اس کی, لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ویل کوالٹی کی وہاں پر نظر آتی ہے. بات پوری نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ان کے نتیجے, دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ایمان لے کر آئے گا کس پر, اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اس نتیجے میں اس کو یہ سب فراوانی ملے گی دنیا میں. لیکن جس نے بھی انکار کیا, نہیں یہاں پہ جس نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ تو دیں گے دنیا میں. آخرت کا انکار کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے, یعنی بیسیکلی وہ ٹوٹلی انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے فائدہ تو دوں گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں نا جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے ہیں, یا جو مانتے ہی نہیں ہیں بالکل, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بس ہی صبح وہ اٹھ رہے ہیں, اپنی روزی روٹی کے لیے جا رہے ہیں, اللہ ان کو بھی اپنی نعمتیں دے رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کچھ جو ہے وہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دنیا کا فائدہ تو اس کو دوں گا, لیکن آخرت میں عذاب کی طرف اس کو بے بس کر دوں گا, میں آگ کے عذاب کی طرف اس کو بے بس کر دوں گا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ ہے وہ. ٹھیک ہے, آیت نمبر 127. اب ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا. اب ابراہیم علیہ السلام سے کچھ کام لے رہے ہیں, اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ, اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کس کو, قواعد یعنی بنیادیں, کس کی, بیت اللہ کی. اور اسماعیل علیہ السلام بھی, اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں کی جو بنیاد ہے اس کو جو ہے وہ اونچا کر رہے تھے. اور کیا ہو رہا تھا, یہ بھی ایک نیکی کا کام ہو رہا تھا نا. تو یہ دیکھیے کر رہے ہیں نیکی کا کام, اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ان کو کیا آ رہا ہے کہ کیا پتہ یہ میری نیکی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہی خوف ہمیں بھی آنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ امید تو رکھنا چاہیے اللہ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف کیا ہونی چاہیے ہمیں, کیا پتہ میری یہ نیکی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو آپ بھی جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یعنی کام کرتے جا رہے ہیں اور دعا کو پڑھتے جا رہے ہیں. تو ابھی دیکھیے کہ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا نیکی کے کام میں آپ اپنے گھر والوں کو انوالو کریے, ہے نا.
کیونکہ بہت ہیلپ ملتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے یہ نہیں چلو مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے رہے میں اکیلے کروں کیوں لوں اپنے بیٹے کو, نہیں, انہوں نے ایسا نہیں سوچا, ساتھ میں اپنے بچے کو, وہ ایک ہی بچہ تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لیے اور یہ نیکی کا کام انہوں نے کیا. کیا ہوا, گھر تیار ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا دعا کر رہے ہیں, ہاں پہلے وہ دیکھتے اے ہمارے رب تو قبول کر منا, ہم سے. دیکھو دو لوگ تھے وہاں پر, پھر بھی وہ پرولر میں لیا جا رہا ہے, ہم سے تو قبول کر لے. یعنی انہوں نے اپنے آگے آنے والی اولادوں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو مطلب آگے بھی نیکیاں میری اولادیں کریں گی تو اس کو بھی قبول کرنا. کیوں, کس بیس سے انہوں نے یہ دعا کی؟ اس بیس پہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے. اس کو محسوس کر کے دیکھیے, یہ اللہ کا جو نام ہے کہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جب آپ اللہ کی صفت کو محسوس کریں گی نا تو آپ کو واقعی اللہ سے بہت محبت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفاتیں اور ذاتی نام آپ ہے نا ان ڈیٹیل ذرا کوشش کریے اس کو سمجھنے کی, اس کو پڑھنے کی, کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایسا سننے والا ہے جو کوئی نہیں سنتا ہے. آپ دل میں بھی کیا سوچ ہے اس کو پتہ ہے, آپ نے کہا بھی نہیں سامنے والے سے اور اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے. تو جب اس صفت پہ ہم اللہ کی صفت پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے رب وہ ہے. پھر آپ کو یہ نہیں کبھی خیال آئے گا کہ مطلب اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں تو کیسے اسے نہیں پتہ چلے گا کہ وہ سمیع العلیم ہے, میرے دل کا حال اس کو پتہ نہیں کیا. کبھی ہم سوچتے ہیں نا اللہ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, میرے دل کا حال اس کو پتہ نہیں ہے, کچھ سنتا نہیں ہے. تو نہیں, آپ کو یہ اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ ایک رب کی ذات ایسی ہے جو صرف سنتی اور سب کچھ جانتی. بات کیا کرو اللہ سے, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سنتا, سب کچھ جانتا ہے, مجھے لوگوں سے کیا ضرورت ہے کچھ بتانے کی, تجھے سب کچھ پتا ہے, ایسے چپ کے بات کیا کرو اللہ سے. پھر انہوں نے کیا دعا کی, اے ہمارے رب. رب یہ بھی رب بنا کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ 40 رب بنا جو ہے تو اس میں سے نمبر 1 کون سی ہے جو قرآن میں آئی ہے, یاد ہے؟ یہی ہے رب بنا تقبل منا. سب سے پہلے یہ ہے آرڈر وائز اگر دیکھا جائے قرآن میں, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, دیکھو وجعلنا ہے نا, اور بنا ہمیں مسلمینی, فرما بتا. اب دیکھو آئینی کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا, تو دو لوگوں کی بات چل رہی ہے. یہاں دو لوگ کون ہیں, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو وہ خود کے لیے ایسے کہ ہم دونوں کو تو فرما بردار بنا, کس کے لیے, یہ بھی کہا انہوں نے کہ تیرے لیے فرما بردار بنا. ہم مسلم بنے تو تیرے لیے بنے, اور کس کو بنا, ذریت یعنی نسل, تا قیامت میری جو نسل آئے گی اس میں بھی ایک گروپ بنا مسلمان, وہ بھی کس کے لیے, انہوں نے دعا کی کہ مسلم بنا. آج امت جو بٹی ہوئی ہے نا وہ ان کی چوائس ہے, وہ اللہ کی چوائس نہیں اور نہ کسی رسول نہ کسی انبیاء کی چوائس ہے. امت جو بٹی ہوئی ہے اپنی چوائس سے بٹی ہوئی ہے, نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری امت کو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی رسول نبی آئے سب کو مسلمان کا ہی نام دیا, ٹھیک ہے. وہ ارینا, اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوا, یہ گھر بنا. فار ایگزامپل کہ ہمیں کلاس کھولنی ہے اور ایک ہال ہمیں مل گیا, پھر اس کے بعد اب کس چیز کی ضرورت ہے, کرے کیا اب اس ہال, اب کس چیز کی ضرورت ہے, کرے کیا اب اس ہال کا. انہوں نے دعا کی اور سکھا ہمیں کیا, مناسک, طریقہ سکھا. کس کا, ابھی یہ فی الحال تو اس میں جائے گا, یعنی اگر اس چیز کو ہم ایسے لے کے عبادت کا طریقہ سکھا, ٹھیک ہے. وتب علینا, اور تو قبول کر, توبہ قبول کر کیا ہماری, یا تو متوجہ ہو ہم پر, ایسا بھی لے سکتے دونوں طریقے سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے, یہ بھی کس بیس سے انہوں نے کہا کہ تو ہماری توبہ قبول کر یا ہم پر متوجہ ہو. بے شک تو ہی, دیکھیے اٹیچ پروناؤن اور ڈیٹیچ پروناؤن جب ساتھ میں آتا ہے تو اور تو ہی کیسا ہے, تواب الرحیم ہے, تو ہی توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر کہ اب یہ دیکھو کہ گھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے
बहुत सोचने का मकाम है कि नहीं तरीका भी तू ही सिखा, यानी हमें तो है दीन का तरीका सीख कर लेना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी का दीन हमको बनाना चाहिए। सिखाया जा रहा है शायद कि अल्लाह से वो कह रहे कि अल्लाह ताला तूने घर बनवाया ना, अब तू इबादत का तरीका तू ही सिखा, मुझे नहीं सिखा। तो दीन का तरीका सीखो आप, और सही तरीका, क्योंकि जो लोग अपनी मर्जी का दीन फैब्रिकेट करते हैं या उस पर चलते हैं तो उनको इसकी तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि उनको फील ही नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कब उनको एहसास होता है? जब वो अल्लाह के बनाए हुए दीन के तरीके पर नहीं चलते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि हमको तौबा करनी है या नहीं करनी है। और ऐसे लोगों में बहुत वईद है जो लोग दीन में अपनी मर्जी डालते हैं और अपनी मर्जी का दीन जो है वो उस अपनी मर्जी के दीन पर चल रहे हैं। अब देखिए रब्बाना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दुआ की, ये 40 रब्बाना जो उसमें नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने और एक क्या दुआ की, अब क्या है हमारे पास हॉल आ गया, ठीक है, हमको जो है वो करना क्या है वो भी पता चल गया। अब क्या चाहिए? मौलिम चाहिए और सिलेबस भी चाहिए, सिलेबस भी चाहिए ना। अब उसका क्या करें? फिर उन्होंने क्या दुआ की, रब बना ऐ हमारे रब वबअथ भेज और भेज क्या उनमें हमें नहीं आएगा, ठीक है, उनमें एक रसूल भेज, उन्हीं में से एक रसूल भेज, क्या करें? हाँ, वो पढ़कर सुनाए, देखो उन पर तेरी आयतें और वो सिखाए उनको किताब और हिकमत, ठीक है। और वो क्या करे? एक उस्ताद कैसा रोल मॉडल होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं इमाम इस्लाम की दुआ का नतीजा हूँ। तो आप ये देखिए एक मौलवी कैसा हो, जैसे कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बताया जा रहा है कि उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो ऐसे टीचर हमारे अंदर भी अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये क्वालिटी दे दे। नंबर 1 वो पढ़कर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेज दिया। फिर उसके बाद यतलू, यानी जो हमारा सिलेबस है उसको सिर्फ ऐसा सिर्फ मतलब पढ़कर सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ लो, स्टूडेंट्स में नहीं कि तुम पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयतें उनके पास आई, कुरान उनके पास आए, तो सहाबा को ये नहीं करने में पढ़ना तुमको नहीं, वो पढ़कर सुनाते थे, ठीक है, पढ़कर सुनाते थे। उसके बाद यानी अल्लाह ताला को बोले कि तेरी आयतें पढ़कर वो सुनाए और क्या करे? युअल्लिमुहुम, और वो सिखाए उनको। सिर्फ पढ़ना, ये क्या है? प्रैक्टिकल करके दिखाए, है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाए। जो कुछ भी इस तेरी आयतों में है वो प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर करके दिखाए। और क्या सिखाए? वो किताब में जो कुछ है वो सिखाए प्रैक्टिकली। और हिकमत, यहाँ हिकमत से मुराद क्या है? हाँ, दानाई तो है, लेकिन यहाँ पर किताब के साथ हिकमत कहीं पे भी आएगा तो ये जाएगा हदीस में, क्योंकि इट्स थियरी ना, कुरान क्या है? थियरी है, और इसका प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा हमें? हदीसों में, सुन्नत में मिलेगा ना। तो कोई भी शख्स कुरान को हदीस या सुन्नत के बगैर समझ नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। कोई ये कहे कि नहीं मैं कुरान को ऐसे समझ लूँगा, तो अच्छा ठीक है भाई, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अक़ीमुस्सलावात ज़कात, चलो जाओ। आप क्या करोगे? अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया ना, तरीक़ा का है, कहाँ से मिलेगा तरीका? अल्लाह ने सिर्फ कहा कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, उसमें कोई रेशो नहीं दिया है या फिर उसमें कोई क्वांटिटी नहीं दी गई है कुरान में कि आप कितनी नमाज पढ़ो, कितने वक्त की पढ़ो, कितनी रकात पढ़ो, या फिर आपको ज़कात कितनी अदा करनी है, किसको देनी है, वो तो आया है, लेकिन कितनी देनी है वो नहीं आया। अब क्या अपनी मर्जी से दोगे? फिर हमको किस तरफ रुख करना पड़ता है? सुन्नत और हदीस की तरफ। तो आप दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में लाओगे तब जाके आप फिर कुछ सीख सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर इन सब का मकसद क्या होना चाहिए? उस्ताद जब पढ़ के सिलेबस सुना रहा है और सिखा रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या होना चाहिए? ज़की, तज़किया नफ्स होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चुना मुझे कि ये आयतें आप तक पहुँच रही है मेरे थ्रू,
اور میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور اگر آپ کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے تو میں اپنے اندر ڈھونڈوں گی میرے اندر کیا کمی ہے جو آپ کو پورا میسج نہیں مل رہا ہے۔ آپ کا تزکیہ نفس ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کا کلام آپ سن رہے ہو، پڑھ کر سنا رہے ہو تو تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے تزکیہ نفس؟ نفس کی پاکی کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک دم پراپر آنسر، ہاں ایک دم پراپر آنسر۔ بس چھوٹی سی بات آپ بتائیے، جب آپ کے اندر سے برائیاں جاتی رہیں گی اور اچھائیاں آتی رہیں گی، یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے آپ کا ہارٹ پیور ہو رہا ہے، آپ کا اندر جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کچھ کمی ہے جو اللہ کی آیتیں آپ کے دل پر اثر نہیں کر رہی ہیں۔ پھر وہی میں اس آیت کی طرف رخ کروں گی کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں جیسے پتھر نا، یاد ہے وہ آیت؟ جب کوئی مس ہو جائے تو اس کو سن لیا کرو، کیونکہ ہر آیت کچھ نہ کچھ میسج ہمیں دیتی ہے ضرور۔ پھر دل سخت ہے ابھی تک، یعنی آپ کے دل کی مٹی پر اس کا پانی پڑ رہا ہے، ابھی تک کیوں صاف نہیں ہو رہا ہے؟ تو فکر لگ جانی چاہیے ہمیں اپنی، کیا بات ہے، کیوں اللہ کی آیتیں سننے کے باوجود بھی میرا دل نرم کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں میرے اندر کی برائیاں نہیں نکل پا رہی ہیں؟ تو یہ ہمیں خود غور و فکر کرنا ہے۔ اوکے، پھر انکا بے شک تو ہی کیسا ہے؟ زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کیسا ہے؟ غالب ہے، زبردست ہے، اور وہی حکمت والا ہے۔ اگر تم نے یعنی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر اور اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو اس کے پیچھے اس کو حکمت پتہ ہے، مانگیے۔ اور حکمت دیکھیے، صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا، یعنی بہت ساری اس کی ڈیفینیشن ہے، ان شارٹ میں آپ کو صرف یہی کہوں گی، حکمت صحیح وقت پر صحیح بات کرنا، یہ سینس سب کو نہیں ہوتا ہے۔ کہیں یعنی لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہوتی، جہاں جی چاہ وہاں منہ کھول دیا، جہاں جی چاہ کچھ ہی بول دیے، کسی کے سامنے بھی بول دیے، تو یہ سینس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے وہ حکمت مانگیے، اگر تو مجھے حکمت عطا کر۔ علم اور حکمت کی دعا تو اپنے لیے بہت کریے، علم اور حکمت کی آپ دعا کریں گے، آپ یقین کریے کہ آگے پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ بولے جس کو میں نے حکمت دے دیا میں نے اس کو بہت سارا خیر دے دیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جس کو میں نے مال دے دیا، اولاد دے دیا، اور تو میں نے اس کو بہت خیر دے دی، نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، مانگیے۔ پھر ایسا ہوگا جب آپ کے اندر حکمت آئے گی نا تو ایک دم خاموش رہو گے آپ، ضرورت ہے تو منہ کھولے گا، نہیں تو چپ۔ اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، مانگیے اللہ تعالیٰ تو حکمت عطا کر، تو حکیم ہے، یعنی مجھے تیری حکمت میں سے تھوڑا سا حکمت مجھے بھی عطا کر دو، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بات ہو گئی۔ اتنی خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور اب دیکھیے یہ مدائرے ہیں، شروع میں یہ آیا ہے، لاسٹ لیٹر پہ پیش ہے امپرفیکٹ ٹینس، اس کے پہلے جو یہ من آئے گا یہ کوشچن میں جائے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ کوشچن میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے اور کون ہے؟ دیکھو رغبت رکھنا یعنی شوق رکھنا نا، لیکن جب یہ ان کے ساتھ آ جائے گا تو اپوزٹ آئے گا، اپوزٹ معنی میں لیں گے اس کا۔ کون ہے جو وہ منہ موڑے گا؟ کون ہے وہ جو منہ موڑ سکتا ہے؟ کس سے؟ ملت ابراہیم، ملت یعنی طریقہ، طریقہ، ٹھیک ہے؟ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے، ہمیں نہیں پتا نا جواب، اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے، سوائے جو بے وقوف بنا رہا اپنے آپ میں۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ ابراہیم علیہ السلام صحیح دین پر تھے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ جو صحیح دین پر ہوگا لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، کیا بیوقوف ہے نا؟ لیکن اللہ کی نظر میں بیوقوف کون ہے؟ جو صحیح دین پر نہیں چلتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی فالو کرنے کو کس کو حکم دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو کم سے کم اتنا سے ہاتھ دوہرا دیجیے، یا پھر درود پڑھنا ہے تو درود پڑھ لیجیے، اوکے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے رکھا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے۔ آئی بات سمجھیں؟ اچھا ان کی کوالٹی اب بتائی جا رہی ہے، اور در حقیقت کیا تھے؟ استفیناہ فی الدنیا،
چن لیا تھا اس کو، ہم نے چن لیا تھا اس کو دنیا میں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے اس چیز کی. آج بھی تو چناؤ ہوتا ہے نا، آج بھی تو ایوارڈ ملتے ہیں نا. کیسے؟ مس ورلڈ، مس یونیورس ہے نا، بیسٹ نیتا کا ایوارڈ مل گیا. یعنی یہ دیکھیں کہ وہ چناؤ کیا چناؤ ہوگا کہ جس کو اللہ نے چنا ہے. اتنی خوبصورت لگتی ہے باتیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے چنا تھا اس کو دنیا میں. تو آپ بھی تو سلیکٹڈ ہیں نا، آپ کو بھی تو اللہ نے چنا نا. الحمدللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں بھی چنا کہ اپنی کتاب کی کچھ تھوڑی بہت نالج ہم کو وہ دے رہا ہے، جس سے ہم اپنا کیا کر سکیں، تزکیہ نفس کر سکیں انشاءاللہ. اوکے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ ضمیر، یہ پروناؤن کس کے لیے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوں. کتنی بڑی آنرشپ ہے دیکھیے یہ. تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی چن لے. اچھا چن لے تو آرام کرنے کے لیے مت چن، کیونکہ جس کا چنا، آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو چنا اللہ نے، تو پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کی. آپ کو صرف سلیکٹ کر لیں اور خوش ہو جاؤ، نہیں. چننے کے بعد پھر اصل کام جو ہے وہ چناؤ کے بعد شروع ہوتا ہے. دنیا کا معاملہ ایسا نہیں ہے. چناؤ ہو گیا تو آرام کرو، ابھی کچھ کام نہیں کرنا ہے. لیکن دین کے لائن میں آپ کو ایسا نہیں ہے. جب آپ کا چناؤ ہوگا یا اللہ تعالیٰ آپ کو چنے گے دین کے لیے، تو آرام بھول جائیے آپ کہ نہیں اب اللہ نے تو چن لیا، بہت چہیتی ہو گئی، چلو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کس طریقے سے اللہ نے کام لیا تھا، بچپن سے لے کے ان کے پورا اینڈ تک جو ہے وہ لائف کے اینڈ تک کتنے اللہ نے کام لیے. اب اور ان کی کیا بات بتائی جا رہی ہے. تو دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر عطا کی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم اپنے قدم ہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. نمبر 1، عمر کہاں گزاری. پھر نمبر 2، کہ جوانی تم نے کیسی گزاری، اپنی زندگی کے کام کرتے رہے یا کچھ میرے دین کے لیے بھی کیا تم نے. پھر مال کہاں سے کمایا، تمہارا سورس آف انکم تم نے کیا چوز کیا، اور جو مال تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں پر کیا، اور جتنا علم تم نے حاصل کیا تو اس پر عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال کے جواب دیے بغیر جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جنت وغیرہ ہمیں جو ہے وہ گمان پر نہیں ملے گی. تو یہ دیکھیے کہ عمر جو اللہ نے دی ہمیں، تو دعا کریے کہ اللہ تو نے جو مجھے یہ عمر عطا کی ہے تو اس کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق دے مجھے، اور میری ذات کو تو ضائع نہیں کرنا. اللہ جو زندگی تو نے دی ہے اور جو آگے میری زندگی باقی ہے اس کو میں تیری رضا پہ گزار دوں انشاءاللہ، اور تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ. آمین. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کر. اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پھر ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ 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 رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.